بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ کہ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے ہے۔ ہم نے پچھلی نشست میں جو بات سمجھی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو دین پیش کیا، جس کا بیان در حقیقت قرآن مجید کی آیات کے پڑھنے کے نتیجے میں ہوا، اس کے دو حصے ہیں۔ ایک کو قرآن کہتا ہے الحکمہ اور ایک کو قرآن کہتا ہے الکتاب۔ الحکمہ در حقیقت ان اخلاقی قدروں کا نام ہے کہ جس کا شعور اور احساس انسان کے اندر اللہ نے پیدائشی طور پر تمام انسانوں کو دیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ الحکمہ میں ان حقائق کو ماننا بھی شامل ہے کہ جن کو اگرچہ کہ انسان دیکھ تو نہیں سکتا، مگر ان کی موجودگی کے حق میں انسان کے وجود، ضمیر اور فطرت میں بھی اور اس کی عقل میں بھی اتنے دلائل موجود ہیں، اتنے شواہد موجود ہیں کہ ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس حکمہ کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو الکتاب یعنی شریعت دی، جو کہ حقیقت میں ایک قانون ہے جو ان اہم سوالوں کے جوابات پر مشتمل ہے کہ جو سوال انسان ایک اچھی اخلاقی زندگی گزارنے کے لیے اپنے اندر محسوس کرتا ہے، لیکن ان کے جوابات اس کے سامنے واضح طریقے پر تسلی بخش انداز میں نہیں آتے، تو خدا تعالیٰ نے ان کے جوابات بیان کیے، اور وہ الکتاب یعنی قانون یعنی شریعت کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ جب ان دین کے دو حصوں پر یعنی الحکمہ اور الکتاب پر انسان صحیح انداز میں عمل کرتا ہے یا ان کو اختیار کرتا ہے تو اس کا تزکیہ ہوتا ہے، یعنی وہ اخلاقی طور پر بلند ہوتا ہے، روحانی طور پر اللہ کے قریب تر آتا ہے، اور یہ ہوتا ہے پاکیزگی کے نتیجے میں۔ اس کے اندر جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہوتی ہیں، اخلاقی اور انسان کے اندر انانیت اور اس طرح کی جو برائیاں ہیں وہ کمزور پڑتی ہیں، اور انسان با اخلاق انسان بنتا ہے اور اللہ کا قرب پاتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ اور قرآن نے یہ بتایا کہ آخرت میں کامیابی کے لیے انسان کا تزکیہ ہونا ضروری ہے۔ جو تزکیہ یافتہ ہوگا وہی جنت کا مستحق ٹھہرے گا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی، لیکن اس کے باوجود ایک سوال ہمیشہ ذہن میں رہتا ہے، اور بار بار ہم اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا صحیح جواب کیا ہے۔ ہم انسان ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن بہرحال ہماری کوشش مکمل آئیڈیل تو نہیں ہوتی، تو آخر وہ کم سے کم کیا معیار ہے، وہ کیا خدا تعالیٰ کی توقع ہے کہ جس کو اگر ہم پورا کر دیں تو ہمیں ایک گنا اطمینان ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے اور ہمیں آخرت میں کامیاب کریں گے۔ چنانچہ اس بارے میں قرآن مجید نے ایک سے زیادہ مقامات پر جو بات واضح کی ہے، اس کو سورہ نساء میں یوں بیان کیا ہے کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے کہ جن سے تم کو روکا گیا ہے اجتناب کرو، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہارے سیئات اور چھوٹے گناہوں کو جھاڑ دیں گے، دھو دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور تم کو ہم داخل کریں گے عزت سے داخل ہونے کے انداز میں، یعنی جنت میں، آخرت کی کامیابی میں۔ ظاہر ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بڑے بڑے گناہ کیا ہیں، اور یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ سیئات کیا ہیں کہ جن کو
اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر بڑے گناہوں سے بچ جائیں گے تو چھوٹے گناہ دھل جائیں گے۔ اس کا جواب ظاہر ہے کہ اس میں اختلاف ہوگا، لوگ بہت سی اپنی اپنی آراء رکھتے ہیں۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طریقے پر سورہ بنی اسرائیل کی اس پیسج میں دیا ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے بہت سے مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ در حقیقت تقریباً لگ بھگ وہی باتیں ہیں کہ جو تورات کے احکام عشرہ میں بیان ہے، 10 کمانڈمنٹس میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے نزول کے زمانے میں جو حالات تھے اور قرآن کا جو انداز بیان ہے اس کے لحاظ سے جو پس منظر تھا اس کو پیش نظر رکھ کے ان کو بیان کیا۔ سورہ بنی اسرائیل جو 17ویں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 22 سے لے کر آیت نمبر 39 تک، 22 to 39۔ اس مقام پر میں بھی 10 باتیں بیان کی گئی ہیں کہ جو جن میں سے بعض پازیٹیولی بیان ہوئی ہیں اور بعض نیگیٹیولی بیان ہوئی۔ ظاہر ہے کہ آپ کسی اخلاقی قدر کو پازیٹیولی بیان کریں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم ایسا کرو تو یہ بڑی مطلوب چیز ہے، اور اگر نیگیٹیولی بیان کریں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے اگر اس کی خلاف ورزی کی تو تم مجرم ٹھہرو گے۔ اس مقام میں آپ یہ دیکھیں گے کہ کچھ چیزیں ہیں کہ جن کو مثبت پازیٹیو طریقے سے بیان کیا، اور اس سے یہ مراد لی گئی کہ اگر تم نے اس کو نظر انداز کیا اور اس کی خلاف ورزی کی تو تم ایک بڑے جرم کے مرتکب ہوگے۔ بعض چیزوں کو نیگیٹیولی بیان کیا، یعنی روکا کہ تمہیں یہ جرم نہیں کرنے، اور اس سے مراد یہ لی گئی کہ اگر تم اپنے آپ کو ان جرائم سے بچاؤ گے تو تم نیکی کرو گے، تم خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرو گے۔ ان 10 باتوں میں سے سب سے پہلی اور سب سے اہم بات جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا، یہ اپنا ورڈکٹ سنا دیا کہ نہیں عبادت کی جائے گی کسی کی سوائے اس کے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ احکام میں سے، توقعات میں سے سب سے بڑی توقع ہے کہ خدا تعالیٰ ہی کی عبادت کی جائے گی، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، نہ کسی کے آگے عبادت اور پرستش کے جذبے کے تحت جھکا جائے گا، نہ کسی سے اس توقع میں دعا کی جائے گی کہ وہ ہماری ضرورت کو سن رہا ہے، جان رہا ہے اور ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے پر قادر ہے، نہ کسی کو یہ حیثیت دی جائے گی کہ ہم یہ مانیں کہ کوئی اور بھی ہے اس کے سوا کہ جو دنیا کو بنانے اور چلانے میں شریک ہے، اور اس سے متعلق اور جتنی بھی باتیں ہیں ان میں بھی ہم اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ حد یہ ہے کہ اگر کہیں قسم کھانے کی بھی نوبت آ گئی تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھائی جائے گی۔ تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جو در حقیقت شرک کہلاتی ہیں، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کی گئی، کسی کو پکارا گیا، کسی کے بارے میں یہ نظریہ عقیدہ رکھا کہ وہ بھی آخر سنتے ہیں، وہ بھی تو آخر دعاؤں میں کو سن کر جان کر ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب سے بڑا حق ہے، یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اور اس کی خلاف ورزی یعنی شرک یہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا، خاص طور پر جب وہ بوڑھے ہو جائیں گے، خاص طور پر کہ جب کہ انسان اپنے اس زندگی کے دور میں پہنچے گا کہ جہاں اس کے پاس توانائی ہے، صحت ہے، طاقت ہے، کام کرنے کی صلاحیت ہے، اور وہ کمزور ہو گئے ہیں، ناتواں ہیں، تو ان کو تنگ نہیں کیا جائے گا، ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے گا۔ اگر ان سے کوئی بات ایسی ہو گئی اپنے بڑھاپے کی وجہ سے کہ جس سے کہ آپ کو کچھ ناگواری محسوس ہو رہی ہے، تب بھی ان کو اف تک نہیں کہیں گے اور ان کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔
معلوم یہ ہوا کہ ایک اور بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان بندوں کے ساتھ بدسلوکی کرے، اور بندوں میں سب سے اہم جو بندے ہیں وہ ہر انسان کے لیے اس کے والدین ہیں۔ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ نیکیوں میں ایک بہت بڑی نیکی، اور ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا یہ گناہوں میں، کبیرہ گناہوں میں ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ چنانچہ اس کو بھی بیان کیا۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں اور غریبوں کی مدد کے لیے بھی مائل کیا، ابھارا کہ ان پر خرچ کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ پازیٹیولی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کو اللہ نے یہ سعادت دی ہے، عنایت کی ہے کہ اس کے پاس اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے اور ایڈیشنل کچھ اضافی مال موجود ہے، تو یہ اس کے اوپر ایک اخلاقی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان لوگوں کی مدد کو آئے کہ جن کے بارے میں اس کو معلوم ہے کہ وہ ضرورت مند ہیں، وہ مجبور ہیں، اور خاص طور پر وہ لوگ کہ جو اس سے قرب رکھتے ہیں۔ قرب سے مراد رشتہ داری کا قرب، قرب سے مراد علاقے کا، ہمسائیگی کا قرب، اور یقیناً اس سے مراد وہ لوگ بھی ہیں کہ جن سے آپ کا میل ملاپ ہے، دوستی ہے۔ چنانچہ کسی کی مجبوری کے جاننے کے باوجود انسان اپنے مال کو ایسے استعمال کرے بے دھڑک کہ جو عللے تللے کے زمرے میں آتا ہے، تبذیر، اسراف، یہ بھی ایک گناہ ہے کہ جس میں آپ دوسروں کے معاملے میں ایک بے اعتنائی اور ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ جس میں آپ کو کسی اور کی پرواہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کی ایک کم سے کم لمٹ تو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے کہ آپ کو ہر حال میں زکوٰۃ دینی ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ کم سے کم لمٹ کے معلوم ہونے کے باوجود انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ کچھ لوگ اتنے مجبور، اتنے بے بس اور اتنے مستحق ہیں کہ اس کے علاوہ بھی ان کی مدد کرنی چاہیے، جبکہ ہمارے پاس اتنا بہت کچھ ہے کہ ہم اطمینان سے زندگی گزار رہے ہیں اور اس کے باوجود دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو اس میں بھی جان بوجھ کر کوتاہی کرتے چلے جانا یہ خدا تعالیٰ کے نزدیک ایک جرم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم زنا کے قریب تک بھی نہ جاؤ۔ عصمت، عفت، شرم، حیا، پاک دامنی، یہ وہ ایک اللہ کے نزدیک قدر ہے کہ جس کے بغیر انسان پاکیزہ نہیں ہو سکتا۔ معاشرے کے اندر رشتوں کی حرمت، احترام برقرار نہیں رہ سکتا۔ معاشرہ اگرچہ کہ ترقی کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر ایک ایسی گندگی شامل ہو جاتی ہے کہ جس کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ اعلیٰ اخلاقی معیارات پامال ہو رہے ہیں، اور انسان کے اندر جو پاکیزہ جذبات کے نتیجے میں دوسروں کے بارے میں ایک ہمدردی، وفاداری پیدا ہوتی ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ زنا سے اجتناب اور پاک دامنی، یہ بھی وہ ایک چیز ہے، اصول ہے کہ جس کو قرآن مجید نے بیان کیا، اور اگر بڑے گناہوں کا ذکر ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زنا سے دور رہنا یہ مطلوب ہے، اور زنا کاری ایک بڑا جرم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ انسانی جان کی حرمت، اس کو ملحوظ رکھا جائے۔ انسان کی جان نہیں لی جا سکتی۔ کسی ایک شخص کو قتل کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ انسانی جان کی اگر حرمت ہے تو ظاہر ہے کہ آپ اپنے عام معمولات میں بھی وہ رویہ اختیار کریں گے کہ جو رویہ دوسرے انسانوں کی جان کے ضائع ہونے سے اجتناب کا رویہ ہوگا، اس کے خدشے سے اجتناب کا رویہ ہوگا۔ اب سفر کرنے میں، دوسرے معاملات کرنے میں ایسی احتیاط کرنا کہ جس میں کسی دوسرے کی جان کو خطرہ نہ ہو، یہ وہ چیز ہے کہ جو اللہ کے نزدیک ایک بڑی اہم قدر ہے، اور کوئی شخص
کسی وجہ سے کسی دوسرے شخص کی جان لے لیتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد یہ بات بیان فرمائی کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ معاشرے میں بعض کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی پوزیشن کی وجہ سے، اپنی حیثیت کی وجہ سے، کہ جو حیثیت، جو پوزیشن ان کو خدا کے فیصلے کے نتیجے میں ملی ہے، وہ کچھ کمزور ہوتے ہیں، ولنریبل ہوتے ہیں۔ مضبوط لوگوں کا امکان ہوتا ہے کہ وہ اگر چاہیں تو ان کو ایکسپلائٹ کریں اور ان کی کمزوری کی وجہ سے ان کو ان کے حقوق سے محروم کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ایک بہت بڑا گناہ بیان کیا ہے کہ اگر آپ کو اختیار حاصل ہے، آپ صاحب حیثیت ہیں، آپ فیصلہ کر سکتے ہیں، اور آپ اپنے اس اختیار اور فیصلے کی اتھارٹی کو بعض لوگوں کی مجبوری کی وجہ سے اپنے حق میں اور ان کے خلاف استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ یتیم کا مال ہڑپ کرنا، تو یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، ایک گناہ ایک کبیرہ ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ جب آپ معاہدہ کرتے ہیں تو آپ کو اس کی پابندی کرنی ہے۔ آپ نے زبان دے دی ہے، آپ نے تحریر دے دی ہے، آپ نے کمٹ کر لیا ہے کہ آپ ایک بات کے کرنے پر پابند ہیں۔ اب چاہے اس کے نتیجے میں آپ کے لیے مشکلات آ رہی ہیں یا جو کچھ بھی ہو رہا ہے، آپ کو بہرحال جان بوجھ کر اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرنی۔ جب آپ وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو آپ ایک بڑا گناہ کرتے ہیں۔ اگر یہ چیز انسان کی سرشت میں، اس کی طبیعت میں پیدا ہو گئی ہے تو یہ وہ شخص ہے کہ جو بقول ایک حدیث کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا دین لمن لا عہد لہ، وہ شخص کہ جو عہد کی پابندی نہیں کر سکتا، اس کا کوئی دین نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دین در حقیقت اخلاق میں، شریعت میں خدا کے ساتھ کیے گئے وعدے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو بعض چیزوں کا پابند کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ہم سے بعض چیزوں کا وعدہ کرتا ہے، تو وعدے کی خلاف ورزی یہ بھی ایک بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ تم ان چیزوں کی ٹوہ میں مت لگو جن کو جاننے کے لیے تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں، کوئی ذریعہ نہیں۔ لا تقف ما لیس لک بہ علم۔ ہم ایک دوسرے سے معاملہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ظاہر طور پر جانتے ہیں، دوسرے کی گفتگو سنتے ہیں اور ایک رائے قائم کرتے ہیں۔ یہ مجبوری ہے، ایسا ہم سب لوگ کرتے ہیں۔ مگر اگر ہم کسی کی اس ذاتی زندگی میں ٹوہ لگانے کی، داخل ہونے کی کوشش کریں کہ جس کا ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، جس کے لیے ہمارے پاس کوئی جائز ذریعہ نہیں ہے، تو یہ ایک بڑی برائی ہے۔ کسی شخص کی نیت پر شک کرنا، کسی شخص کے کچھ ذاتی چیزوں کو تلاش کرنا کہ جو اس کے اپنے علم میں نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے نتائج نکالنا اور اس کی بنیاد پر فیصلہ کرنا، یہ گناہ ہے۔ اوہام بھی اسی میں آتے ہیں۔ آپ کے پاس کسی چیز کی حقیقت کا کوئی واضح ثبوت علم نہیں ہے، مگر ویسے ہی وہم کی بنیاد پر آپ یہ کہتے ہیں یہ معاملہ اس لیے ہوا ہے، یہ اصل میں اس کی یہ وجہ ہے۔ ایک تو ہے نا کہ شک و شبہ، ایک یہ کہ آدمی کی زندگی میں یہ چیز ایک باقاعدہ حصہ بن جائے کہ وہ ٹوہ میں لگے، وہ اوہام پرستی کرے، وہ ان چیزوں کے پیچھے لگ جائے کہ جس کو جاننے کا اس کے پاس کوئی جائز طریقہ ذریعہ نہیں ہے۔ آپ دوسروں کے ساتھ معاملات میں فراڈ کر رہے ہیں، سو یہ جو ہے نا ناپ اور تول میں کمی بیشی، وہ آپ اس کی تہ میں دیکھیں تو در حقیقت جھوٹ ہے، دغا ہے، مکاری ہے۔ اصل میں ایک ہے جو اصل تہ میں بیماری ہے، برائی ہے، اور ایک اس کی مینیفیسٹیشن ہے۔ آپ جو چیز پیش کر رہے ہیں، جس طرح پوز کر رہے ہیں، ان ریالٹی میں اس سے ڈیفرنٹ ہے کہ آپ نے دکھایا کچھ اور حقیقت میں کچھ اور چیز تھی۔ اور اس کے بعد اس کو کہتے ہیں نا کہ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ،
قرآن مجید کہتا ہے کہ انسان کو تکبر سے اجتناب کرنا ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا نہیں سمجھنا، اپنے آپ کو دوسرے انسانوں سے برتر سمجھنا اور دوسروں کی طرف سے آئے ہوئے حق کو ٹھکرانا، یہ اصل میں تکبر ہے۔ اور جیسے کہ حدیث میں آیا کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ یہ تکبر بعض اوقات ہمارے رویے سے جھلکتا ہے، بعض اوقات ہم دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں اور در حقیقت اس کے پیچھے تکبر ہوتا ہے، بعض اوقات ہم لوگوں کی برائی کرتے ہیں خاص طور پر ان کے پیٹھ کے پیچھے، اور اصل میں مقصود ان کو کم تر قرار دینا، بعض اوقات ہم ایسے انداز میں گفتگو کرتے ہیں کہ جس میں تکبر جھلکتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سخت ناپسند فرمایا ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں حقارت اور کم تری کا رویہ اختیار کریں۔ چنانچہ یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کو قرآن مجید نے بیان کیا، اور یہ فرمایا کہ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو حکمت کی کیٹیگری میں بیان ہوئیں، ان کو پازیٹیولی، ان کا جو مثبت پہلو ہے اس کو سمجھ کر اختیار کرنا، یہ خدا کی رضا کا باعث بنتا ہے، اور ان کو اگر انسان نیگیٹولی ان کی خلاف ورزی کرے تو یہ بڑے بڑے گناہ ہیں۔ ان بڑے گناہوں کے معاملے میں بس 3 چیزیں اور ہیں کہ جو میں بیان کرنا چاہوں گا قرآن کی روشنی میں، جس کے بعد ہم اپنے اگلے سٹیپ کی طرف بڑھیں گے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن مجید نے یہ بتایا کہ یہ بھی معاملات انسان کے لیے بڑا جرم اس وقت بنتے ہیں، وہ جرم کہ جس کے بعد وہ خدا کے ہاں جواب دہ ہے اور پھر اس کی معافی کا امکان بہت کم ہے، جب انسان ان کو سمجھ کر جان بوجھ کے کرتا ہے۔ اگر کہیں کوئی خطا ہو گئی، بے دھیانی سے کچھ ہو گیا تو یہ اور معاملہ ہے، لیکن اگر انسان جان بوجھ کر اس کو باقاعدہ اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے تو یہ وہ چیز ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا شدید خدشہ ہے کہ اس کی پکڑ ہوگی۔ دوسری بات یہ قرآن مجید نے بیان کی وہ یہ ہے کہ اگر انسان ان سے اجتناب کرتا ہے اور اپنی زندگی کو ان سے پاک رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر جو دوسرے گناہ ہیں ان کو ان بڑے گناہوں سے بچنے کی برکت سے ان کو معاف کر دے گا۔ لیکن اگر وہ ان کو یا ان میں سے بعض کو کرتا رہتا ہے تو پھر وہ چھوٹے گناہ بھی اس کے حساب کتاب میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ جو نا ایک بڑی بات ہے، انسان بڑے بڑے گناہوں سے بچے تو چھوٹے گناہ پھر اس کے اعمال کے نتیجے میں، اچھے اعمال کے نتیجے میں دھل جاتے ہیں۔ اور تیسری بات قرآن مجید سے معلوم ہوئی کہ ان بڑے گناہوں کے سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر انسان کسی موقع پر اللہ کے حضور میں توبہ کرے اور وہ توبہ سچی توبہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن اس توبہ کے معاملے میں اللہ نے جو بات بیان فرمائی ہے سورہ نساء میں آیت نمبر 17 اور 18 میں، اس میں یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے، ظاہر ہے یہی بڑا گناہ، اور جذبات سے مغلوب ہو کر، حالات سے متاثر ہو کے اور فوراً توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کی توبہ کو قبول کرنا میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ یعنی ایک شخص نے گناہ کیا اور گناہ اس نے ٹھنڈے دل سے سوچ سمجھ کر نہیں کیا، بلکہ وہ مغلوب ہو گیا جذبات سے، مجبور ہو گیا حالات سے، اور اس سے ہو گیا، اور اس کے بعد وہ توبہ کرتا ہے، فوراً توبہ کرتا ہے۔ یعنی جیسے ہی اس کو احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے بڑی برائی ہو گئی،
تو اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں کہ وہ اس کے گناہ کو دھو دیں گے اگر وہ توبہ سچی کی، یعنی ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کیا اور آئندہ اس سے بچنے کے لیے ارادہ کیا۔ لیکن دوسرا پہلو جو بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان گناہوں کو کرتے کرتے زندگی گزار دیتا ہے اور موت کو اپنے سامنے دیکھ کر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں کریں گے۔ یہ بھی اگلے اس حصے میں بیان ہوا ہے۔ یعنی ایک شکل یہ ہے کہ آدمی نے گناہ کیا اور اس کو احساس ہوا، اور جیسے ہی احساس ہوا اس نے توبہ کر لی، اور ایک یہ کہ اس نے گناہ کیا، احساس تو ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں ہوتا ہے، لیکن اس کو اس نے ٹھکرا دیا اور زندگی بھر کا اس نے ایک رویہ اختیار کیا کہ جو موت کے قریب فرشتوں کو دیکھ کر یا موت کے آثار کو دیکھ کر وہ توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ اس میں ظاہر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگرچہ کہ ایسا تو نہیں ہوا کہ انسان نے توبہ فوراً کی، مگر ایسا بھی نہیں ہوا کہ موت کا انتظار کیا کہ فرشتے نظر ہی آئیں تو توبہ کریں، بلکہ درمیان میں کہیں کیا، کوئی 2 سال بعد، کوئی 5 سال بعد، کوئی 10 سال بعد۔ تو ان کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس معاملے میں خاموشی اختیار کی۔ خاموشی ظاہر ہے انسان کے اندر جہاں خوف پیدا کرتی ہے وہاں امید بھی پیدا کرتی ہے۔ ظاہر ہے انسان کو اگر کسی موقع پر اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ غلطی کی بلکہ غلطی دہراتا گیا، جبکہ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ غلطی ہے، لیکن اب احساس اتنا زیادہ بیدار ہو گیا ہے کہ مجھے توبہ کرنی چاہیے، تو بہرحال اس کو توبہ کرنی چاہیے۔ خدا تعالیٰ کی خاموشی اور اس کی رحمت اور عنایت اور اس کے بندہ نواز ہونے کے وعدے، یہ سب چیزیں اس کی امید دلاتے ہیں کہ قیامت کے روز اگرچہ کہ پہلی کیٹیگری کی طرح تو نہیں، لیکن بہرحال کسی اور انداز میں ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنے اور ان کے گناہوں کو بخشنے کا بھی بندوبست ہوگا۔ اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جو بات قرآن میں تو بیان ہوئی بالواسطہ طریقے سے، لیکن حدیث میں زیادہ واضح طریقے سے اس کی وضاحت ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور کچھ اور اللہ کے بندوں کی شفاعت ایسے لوگوں کے لیے مؤثر اور کارگر ثابت ہوگی جنہوں نے اپنی ایفرٹ تو کی، لیکن بہرحال وہ ایفرٹ ایسی نہیں ہے کہ جس میں خدا گارنٹی دے رہا ہے کہ تم کو میں دھو دوں گا، لیکن بہرحال ایسی بھی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں ہرگز نہیں توبہ قبول کروں گا۔ تو یہ درمیان کی کیفیت ہے، اس میں اللہ سے پر امید رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ امید ہے کہ کوئی ایسا بندوبست کریں گے جس میں کہ وہ اپنے بندوں کو نوازیں گے۔ چنانچہ یہ وہ بڑے گناہوں کا بیان ہے کہ جن کے بارے میں ہر وقت انسان کو چوکس رہنا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ دنیا کی زندگی کے بارے میں ہم سب واقف ہیں کہ یہ ایک ایسا امتحان ہے کہ جو کسی وقت بھی ختم ہو سکتا ہے۔ تو انسان اپنی زندگی میں ماضی کے رویوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی اصلاح کی کوشش بھی کرتا رہے، اور اللہ سے توفیق مانگتا رہے کہ وہ ہماری ان کوتاہیوں پر صرف نظر کریں کہ جو ہم سے ہو گئیں، اور ہمیں توبہ اور اصلاح کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔